جس کی قضا ضروری ہے، اور اگر اپنے آپ قے آ گئی تو انشاءاللہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ناک میں دوائی ڈالی جائے جس کی کڑواہٹ، جس کا اثر، جس کا ذائقہ حلق میں پہنچے اور حلق میں محسوس ہو تو اس سے بھی اس کا قضا دینا ضروری ہے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بحالت روزہ سگریٹ نوشی کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، پان کھانے سے بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ کچھ تو مولویوں کے فتوے ہیں کہ روزہ رکھو، سحری کر لو، پھر پان منہ میں رکھو، ہیں بڑے پیارے پیارے زیور، بہشتی زیور اور یہ زیور اور وہ زیور، مولوی صاحب لکھتے ہیں اس میں، منہ میں پان رکھو، بس پیک کو اندر نہ جانے دو، تمباکو کو اندر نہ جانے دو، تھوک بار پھینکتے رہو کہ چل جائے گا، کام ہو جائے گا۔ پان کھانا، سگریٹ پینا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بیڑی کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ بغیر روزے کی حالت میں بھی کھائے جائیں تو یہ عمل حرام ہے، یہ کام حرام ہے۔ بلا اختیار بحالت روزہ احتلام اگر کسی کو ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بحالت روزہ بلا اختیار قے ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بغیر اختیار کے حلق میں پانی چلا جائے، مٹی چلی جائے، مکھی چلی جائے، مچھر چلا جائے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بھول کر انسان کھا پی لے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اور نہ ہی اس پر قضا واجب ہوتی ہے۔ اور طلوع فجر کے بارے میں، صبح صادق کے طلوع ہونے میں ابھی کسی کو شک ہے کہ پتہ نہیں صبح ہوئی ہے نہیں، وہ جلدی جلدی دو چار لقمے کھا رہا ہے اور بعد میں پتہ لگتا ہے کہ یہ تو یہ ہوگی، اگر شک کی حالت میں کچھ کھا پی لیا تو اس سے بھی انشاءاللہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ رات کو احتلام ہو گیا یا بیوی سے مباشرت کی، اب صبح سحری کا وقت ہو گیا، اب اتنا ٹائم نہیں ہے کہ پہلے سحری کروں یا پہلے غسل کروں، سحری کر لی، غسل نہیں کیا تو کوئی حرج نہیں، روزہ اس کا ٹھیک ہے، کیونکہ غسل کرنا شرط ہے کس کی؟ نماز کی، سحری کھانے کی شرط نہیں ہے۔ مسواک کی طرح پیسٹ کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، ہاں یہ خیال کرنا چاہیے کہ پیسٹ حلق میں اور پیٹ میں نہیں جائے۔ کان یا آنکھ میں ڈالی جانے والی دوا سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ یہ دوائیں کان تک نہیں، پیٹ تک نہیں پہنچتی، لیکن ہاں اگر حلق میں اس کا ذائقہ محسوس ہو تو پھر احتیاط بہتر یہی ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ انسان کو قضا دے لینی چاہیے۔ بیوی سے بوس و کنار ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن بوسہ لیتے ہوئے اگر شہوت غالب ہونے کا ڈر ہو، خطرہ ہو تو پھر بوسہ دینا مکروہ ہے۔ یہ تمام وہ اعمال ہیں جو رمضان کے اندر ایک اہل ایمان پر واجب ہیں۔ آئیے اب تھوڑی سی بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 حدیثیں ہماری نظروں سے گزری، ہم نے سنی اور پڑھی، اور وہ کیا ہے؟ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو انسان رمضان کے روزے رکھتا ہے حالت ایمان اور ثواب کی امید سے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ من قام رمضان، جو رمضان میں قیام کرتا ہے، نیکی کی امید ہے اور ثواب کی امید ہے، اور اللہ کے لیے حالت ایمان میں یہ عمل کرتا ہے، اس کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اور تیسری حدیث، جو لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے، شرطیں وہی 2 ہیں، ایمان برابر ہو، ایمان پورا ہو اور ثواب کی امید ہو، اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ روزہ ہو یا کوئی اور عمل ہو، اس کی قبولیت کی 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط، وہ روزہ کیسے ہو، وہ عمل کیسے ہو؟ وہ عمل محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہو، آپ کی اطاعت میں ہو، جیسے آپ نے کیا ویسے کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت اس وقت تک عزت دار رہے گی، باعزت رہے گی، جب تک افطاری کرنے میں کیا کرے گی؟ ستارے کا انتظار کرے گی، ہے نا، جب تک جلدی کرے گی، جب تک افطاری کرتے ہوئے جلدی کرتی رہے گی یہ امت غالب رہے گی۔ اور جب، اب ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے ہاں جلدی ہے یا تاخیر ہے؟ پاکستان کے اندر، انڈیا کا تو مجھے نہیں پتا، پاکستان کے اندر اخبارات میں چھپتا ہے غروب آفتاب مثال کے طور پہ 6 بجے، ٹھیک ہے، تو پھر آگے نکلتا ہے فقہ حنفی کے مطابق 6:05، فقہ جعفری کے مطابق 6:15، وہ ستارہ دیکھ کے کرتے ہیں، یہودیوں سے برادری ہے نا، ملتی ہے رشتہ داری، تو وہ ستارہ دیکھ کے افطار کرتے ہیں۔ اب یہ 5 منٹ یا 15 منٹ تاخیر افطاری میں کس چیز کی؟ پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی احتیاطاً ہم یہ کام کرتے ہیں کہ ہم تو یہ سمجھیں کہ افطار غروب ہو گیا اور وہ غروب نہ ہوا، تو احتیاط یہ ہے کہ 5 منٹ صبر کر لو۔ آپ جس کو احتیاط کہہ رہے ہیں، رسول اللہ کو یہ احتیاط معلوم نہیں تھی؟ آپ نے کیوں کہا کہ جلدی کرو؟ اور جب تک جلدی کرتے رہو گے غالب رہو گے۔ ہر عمل قبولیت کی پہلی شرط وہ عمل سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو، اور نمبر 2 وہ عمل کس لیے ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے ہو۔
اللہ کے پیارے حبیب دو چیزیں بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کی رضا ہو، اخلاص ہو عمل میں، ثواب کی امید ہو اور حالت ایمان میں ہو۔ یہ تمام فوائد جو آپ نے سنے، یہ تمام فضائل جو آپ نے سنے، یاد کر لیجئے ان رمضان کے فضائل کو پانے والا وہ ہے جس کا ایمان درست ہے، جس کا توحید کا عقیدہ درست ہے، جو لا الہ الا اللہ کو سمجھتا ہے، اور جس کے عقیدے میں شرک ہے اس کا ایمان درست نہیں ہے۔ وہ اگر اللہ کے علاوہ غیروں کو پکارتا ہے، رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے، یا علی مدد کی صدائیں بھی لگاتا ہے، رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے، یا رسول اللہ مدد کے نعرے بھی لگاتا ہے، رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے، قبروں کا طواف بھی کرتا ہے، قبروں پہ سجدے بھی کرتا ہے، پیروں کو عالم الغیب بھی مانتا ہے، پیروں کو داتا اور گنج بخش بھی کہتا ہے، تو اس کا ایمان ناقص ہے، یہ مشرک ہے، اس کا عمل برباد ہے۔ تم تو ثواب کی امید لے کر روزہ رکھ رہے ہو، تم تو اللہ سے یہ امید رکھتے ہو کہ روزہ رکھنے سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں جنت عطا کر دے گا، لیکن یاد کر لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرتا ہے، کسی اور کے لیے خون بہاتا ہے، وہ کسی پیر کے نام پہ ہو، کسی درگاہ کے نام پہ ہو، کسی مندر کے نام پہ ہو، کسی پتھر کے نام پہ ہو، کسی درخت کے نام پہ ہو، کسی حضرت کی چادر ہو، 11ویں والی سرکار کے نام پہ ہو، غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز دینے والا اللہ کی عبادت میں شرک کر رہا ہے، اس کا ایمان درست نہیں۔ روزہ فائدہ دے گا جس کی توحید درست ہو، جو پوجے اللہ کو، جو پکارے اللہ کو، جو مانگے اللہ سے، جو ڈرے اللہ سے، جو امید اللہ سے لگائے، جو بھروسہ اللہ پہ کرے، جو ان عبادات کے امور میں سے کسی اور سے تعلق رکھتا ہو، اس کا عقیدہ توحید والا درست نہیں ہے، یہ جب بھی مرے گا اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھلا ہے۔ کیوں؟ لا یغفر ان یشرک بہ۔ یہ باتیں جذباتی باتیں نہیں ہیں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، رسول کے منبر سے یہ بات کہتا ہوں، جو انسان حالت توحید میں نہیں، وہ رمضان کے روزے رکھے، وہ حج کرے، وہ زکات دے، وہ جہاد کرے، وہ صدقہ دے، وہ خیرات کرے، لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ اللہ نے مشرک کا کوئی عمل بھی قبول نہیں کرنا۔ اس کے جس انسان نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہو، سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، شرک کا گناہ معاف انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ جو شرک کرتا ہے، یا علی مدد کہنا شرک ہے، یا رسول اللہ مدد کہنا شرک ہے، یا بہاول حق بیڑا دھک شرک ہے، غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے، غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے، غیر اللہ سے اولاد کا سوال ہو، خواجہ نہ دے گا تو اور کون دے گا، اس سے رزق کا سوال ہو، اس سے مال کا سوال ہو، اس سے شفا کا سوال ہو، غیر اللہ کو پکارنا، غیر اللہ سے مانگنا، غیر اللہ پہ امیدیں لگانا، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دینا، ان کے نام کی ذبح اور قربانی کرنا، یہ شرک کے عمل ہے۔ جو یہ عمل کرتا ہے اس کا روزہ اس کے لیے کوئی فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتا۔ اپنے ایمان کو درست کیجئے۔ رمضان آ رہا ہے، رمضان کی بہاریں، رمضان کی نیکییں، رمضان کی فضائیں فائدہ کس کو دیں گی؟ جو توحید میں سیدھا ہوگا، جس کے عقیدے سیدھے ہوں گے، جو دین کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو سمجھے گا۔ توحید اللہ کا یہ دیا ہوا عقیدہ توحید، عقیدہ وحدانیت قرآن کی آیات کے ذریعے اس نے سمجھا ہوگا، شرک سے اس کا دامن پاک ہوگا، کیونکہ مالک کہتا ہے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو بلغ ذنوبک عنان السماء، تیرے گناہ زمین و آسمان کے غیب میں بھر جائیں، آسمان سے ٹکرا جائیں، تو پھر میرے پاس آئے، میری تیری ملاقات ہو، ایک شرط کے ساتھ، ایک شرط کے ساتھ، لا تشرک باللہ شیئا، تو نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو داتا، گنج بخش، غوث اعظم، فریاد رس، بچے دینے والا، اولاد دینے والا، رزق دینے والا، حکومتیں دینے والا، بری کرنے والا نہ پکارا اور سمجھا ہو، شرک نہ کیا ہو، میں تیرے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کے تجھے دے دوں گا، ولا ابالی، مجھے پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ شرط یہ ہے رمضان کے روزوں کی قبولیت کی، پہلی شرط آپ نے لا الہ الا اللہ کو سمجھا ہو، اور جو لا الہ الا اللہ کو سمجھتا ہے وہ قبروں کے سامنے کالے جھنڈے کو دیکھ کے زمین پہ جھکا نہیں کرتا، وہ جانتا ہے یہ تو بندے ہیں، عباد امثالکم، جن کو تم پکار رہے ہو یہ تو بندے ہیں، ان کے ہاتھ میں نفع نقصان ہوتا تو اپنا غسل تو خود کر لیتے، اپنا کفن تو خود پہن لیتے، اور دوسری شرط اس نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو سمجھا ہو، اس نے دین جانا ہو کہ
ہر کسی کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے، غلط ہو سکتی ہے، ٹھوکر ماری جا سکتی ہے، سوائے امام اعظم، امام کائنات، قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی